بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ میرے ٹیوشن کے بچے آ گئے۔ ہما، تم آج اسکول گئی تھی کیا؟ جی آپ ہی گئی تھی۔ اچھا چلو جلدی سے اپنا کام نکالو، میں تمہیں کروا دوں۔ نور، او نور۔ جی چچی جان، میں نے جلدی سے چچی کو آواز دی، ورنہ تیسری آواز کے ساتھ سلواتیں بھی سننے کو ملتی۔ ارے تمہیں ایک دفعہ سنائی نہیں دیتا کیا؟ کان خراب ہو چکے ہیں کیا؟ میں نے بچوں کی طرف افسوس سے دیکھا تھا، جن کے بیٹھنے کا بھی چچی نے خیال نہیں کیا تھا۔ میں نے چچی سے کہا، جی چچی آپ نے کیا کہنا تھا؟ تبھی چچی کہنے لگی، آج شام کے لیے دال پکا لینا، کیونکہ گھر پہ نہ تو کوئی راشن ہے اور نہ ہی کوئی مسالہ جات۔ میں نے گہرا سانس لیا، کیونکہ چچی ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تب وہ ایسے ہی راشن کا رونا روتی تھی۔ میں اٹھی اور اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر چچی کو پکڑا دیے۔ چچی نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے دیکھے، جھپٹنے کے انداز میں انہوں نے مجھ سے پیسے چھین لیے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تبھی چچی کہنے لگی، جب تک میں ہاتھ نہ پھیلاؤں تب تک تم مجھے پیسے نہ دینا۔ تم تو چاہتی ہی یہ ہو کہ میں تمہارے آگے ہاتھ ہی پھیلاتی رہا کروں۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے چچی کی طرف دیکھا اور کہا کہ چچی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا، میں تو ہمیشہ آپ کی مدد کرتی رہتی ہوں۔ چچی کہنے لگیں کہ ہاں، بس یہی تو تم جتانا چاہتی ہو۔ ارے تم اس گھر میں رہتی ہو تو تم پر یہ سب فرض ہے، اور اگر تمہارے پاس پیسے تھے تو پہلے کیوں نہیں دیے؟ میں نے چچی سے کہا کہ چچی ابھی میری تنخواہ نہیں آئی، یہ تو میری پچھلی تنخواہ کے پیسے ہیں۔ بس بس، جانتی ہوں سب تمہارے بہانے۔ ارے تمہیں تو اتنا خیال نہیں آتا کہ تمہارے چچا باہر کے ملک کتنی محنت کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہو۔ رات کو دال پکا لینا، کل پھر میں کچھ مسالہ جات لے آؤں گی تھوڑے سے پیسوں میں۔ میں گہرا سانس لے کر اپنی جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ چچا ہمیشہ کھلے پیسے چچی کو بھیجتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں چچی فضول خرچی کر کر کے مہینے کے آخر میں خالی ہاتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ میں نے سر جھٹکا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ اگلی صبح مجھے کام پر جانا تھا۔ کچھ دوری پر ایک گھر تھا جہاں کچھ بچوں کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھی۔ ان کی اماں نوکری کرتی تھی اور ان کو بچے سنبھالنے کے لیے لڑکی کی ضرورت تھی۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد چچی نے زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں۔ 10ویں جماعت کی تو اسکول سے یہ کہہ کر ہٹا لیا کہ اب ہم تمہاری پڑھائیوں کے خرچے اٹھائیں یا تمہاری شادی کے لیے جہیز اکٹھا کریں۔ ہم پر رحم کھاؤ اور پڑھائی کو خیر بات کہہ دو۔ ویسے بھی اگلے گھر جا کر تم نے برتن ہی مانجنے ہیں۔ تب سے ہی میں پڑوس کے 2-3 بچوں کو پڑھاتی ہوں اور پھر صبح کے وقت 4-5 گھنٹوں کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ میں چچی کی طرح ہر بات کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی رہتی اور دوسروں کو بھی خدا کا شکر ادا کرنے کی ہی تلقین دیتی تھی۔ میں فضول خرچ نہیں تھی۔ اگر پیدل چل کر میرا سفر آسانی سے پورا ہو جاتا تھا تو میں رکشے کے کرائے نہیں بھرا کرتی تھی۔ آج بھی مجھے آتے آتے کچھ دیر ہو گئی، شام ہو رہی تھی۔ مجھے یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ گھر پر پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں گے اور ان کا وقت ضائع ہو رہا ہوگا۔ میری دیری کی وجہ سے ان کا کتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اپنی انہی سوچوں میں گم میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، تبھی ایک درخت کے پاس سے گزری جہاں سے مجھے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 سے زیادہ لڑکے ہنس رہے تھے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے پھر ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ جب آس پاس کوئی نہیں ہے تو آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں پریشان اور خوفزدہ ہوتی ہوئی وہاں سے گھر آ گئی۔ تھکاوٹ سے چور میں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوئی تھی جب چچی جان میرے کمرے میں آئیں۔ نور، ہر وقت بستر توڑتی رہتی ہو، گھر کا کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ ہر وقت کی ہڈ حرامی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر تمہارے چچا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بگاڑ رکھا ہے کوئی کام نہ کروا کر۔ میں چچی کی بات سن کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں آرام کرتی ہوں۔ چچی روز ہی گھر کا کوئی نہ کوئی کام نکال کر میرے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ ابھی تو میں کھانا بنا کر آئی تھی، ابھی تو سانس بھی نہیں لیا تھا کہ چچی پھر یقیناً کوئی کام لے کر میرے پاس آئی ہوں گی۔ میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ کل کام پر جانے سے پہلے اوپر والا پورشن صاف کر کے جانا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اوپر والا پورشن کرائے پر دے دوں، کم از کم 4 پیسے ہی گھر آئیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ کل صبح مجھے جلدی اٹھنا تھا
اور اس وقت میں چچی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ فجر کی اذانوں کا وقت ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے نماز ادا کرنے لگی اور نماز ادا کرنے کے بعد اوپر والے حصے میں چلی گئی تاکہ وہاں کی صفائی کر سکوں۔ صفائی کر کے نیچے آئی تو میری چچی کا بیٹا کمرے میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ شرابی تھا، اسی لیے کبھی کبھار ہی گھر پر دکھائی دیتا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ چچا کو اور چچی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ہی زندگی ملی ہے، اس کو کھل کر اور آزادی سے جینا چاہیے، مگر مجھے جبران سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی کانپنے لگتی تھی، اور جب معلوم ہوتا کہ جبران گھر پر ہے تو میں کوشش کرتی کہ میں کمرے سے نہ نکلوں۔ نور فاطمہ، او نوری، کدھر مر گئی ہو؟ دیکھو میرا بیٹا گھر آیا ہے، جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں جو جبران کو دیکھ کر اپنی جگہ تھر تھر کانپ رہی تھی، تبھی چچی کی بات پر جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کہاں رہ گئی تھی نور؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ جی چچی جان، بس اوپر کا پورشن صاف کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ چچی جان نے سر جھٹکا اور کہنے لگی، اب تو تمہارے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے، جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو، یہ کاہلی مجھے وارے میں نہیں ہے۔ اب جلدی کرو، جبران کے لیے ناشتہ بنا لو ورنہ وہ غصہ ہونے لگے گا اور غصے میں بغیر ناشتہ کیے گھر سے چلا جائے گا۔ پہلے ہی اتنے دنوں کے بعد میرا بیٹا گھر آیا ہے۔ چچی جان حکم صادر کرتے ہی جا چکی تھی، اور میں یہ پوچھنا بھول گئی کہ ناشتے میں روٹی کے ساتھ ان کو کیا دوں، کیونکہ گھر میں دال بنی تھی اور جبران کو دال سے سخت نفرت تھی۔ وہ دال کو دیکھتے ہی غصے میں اپنا آپ بھول بیٹھتا تھا۔ ارے اماں، میں اتنے دنوں کے بعد گھر آیا ہوں، تب بھی دال ہی بنی ہوئی ہے۔ اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ 3 دن پہلے بھی تو آپ گھر پر ہی موجود تھے، لیکن میں نے کچھ بھی کہنے کی جرت نہ کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جبران کے سامنے منہ کھولنا مطلب کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ ارے کیا بتاؤں بیٹا، گھر کے حالات ہی ایسے چل رہے ہیں، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے۔ اللہ معاف کرے چچی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہمارے گھر میں فاقے چل رہے ہوں۔ ابھی پرسوں ہی تو چکن بنا تھا۔ ہر وقت کی ناشکری بھی رزق میں کمی کرتی ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں لاکھوں سے بہتر رکھا ہے۔ ارے ہاں بہن، تم کیا جانو، ارے ہم نے کتنے عروج دیکھے ہیں، تم تو شروع سے ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اسی لیے تو تمہیں اندازہ نہیں کہ جب عروج سے زوال آئے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے حیرت سے چچی جان کو دیکھا لیکن کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات منوا کر رہیں گی، پھر فائدہ ان کے ساتھ بحث کرنے کا۔ میں خاموشی سے اوپر والا کمرہ صاف کر کے اپنے کام کو نکل گئی۔ آج اس درخت کے پاس سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھائی صاحب، مجھے ایک دفعہ اندر تو جانے دیں، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے، میں مالکن سے خود بات کر لیتا ہوں۔ ارے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے آپ کو اندر بھیجنے کی۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کل سے آپ کو مسلسل یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مالکن کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی جب وہاں ایک خوبصورت لڑکے پر میری نظر پڑی۔ وہ چوکیدار سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا کہ میں اس کو یہاں پر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتی، تمہاری مدد کیا کروں گی؟ تبھی وہ کہنے لگا، آپ ایک دفعہ مجھے اندر لے جائیں، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے، اس گھر میں کسی بھی قسم کا کام ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، مگر وہ میری بات پر کہنے لگا، آپ کو اللہ اس کا بہت اجر دے گا، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ اندر لے جائیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سوچا کہ اس کی بھی مدد ہو جائے گی، تو اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ مالکن، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مالکن نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن یہ لڑکا میرے ساتھ آیا ہے، اس کو کام کی ضرورت ہے، گھر میں کسی بھی طرح کا کام ہوگا یہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور تنخواہ کی بھی کوئی خاص بات نہیں۔ تبھی مالکن کہنے لگیں، تم نے بہت اچھا کیا جو اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے آئیں، مجھے ایک مالی کی ضرورت تھی، کیا یہ مالی کا کام کر لے گا؟ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو دکھنے میں تو کافی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ ہاں میں مالی کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے اس لڑکے پر بہت ترس آیا، نہ جانے وہ کتنا مجبور تھا اور کتنا ضرورت مند تھا۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی رب کی ذات کا،
جس نے مجھے اس قابل سمجھ لیا کہ میں اس کی مدد کرنے میں کامیاب رہی۔ اگر میں اس کی مدد نہ کر پاتی تو نہ جانے وہ کہاں بھٹکتا پھرتا۔ اسے 2 دن ہو چکے تھے وہ کام پر آ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ میں جب اس کے پاس سے گزرتی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا اور ایسے لگتا جیسے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم گھر تک آ رہی تھی جب میرے کانوں میں سرگوشی پڑی، نور فاطمہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا کیونکہ سامنے جبران کھڑا تھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آواز کون دے رہا تھا، لیکن جبران کی آواز اور اس آواز میں فرق تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور جبران سے کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ بہت سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم اتنی دور سے پیدل کیوں آتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے راستے میں مت آیا کرو، اور یہ کیا تم آہستہ آہستہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہو؟ میں نے چچی جان کو تمہاری ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دینا ہے، پھر ان کو جواب دیتے رہنا۔ او ہیلو میڈم، کون سے خیالوں میں تم گم ہو؟ ایک الگ ہی دنیا تم نے بنا رکھی ہے۔ میں بھلا تمہارے کانوں میں کیوں سرگوشیاں کرنے لگا؟ میں جو کہوں گا منہ پر کہوں گا، بالکل سامنے کہوں گا۔ میں نے اس کی ہٹ دھرمی پر اس کو گھورا اور کہا، ابھی تم نے مجھے کیا کہا تھا کہ نور فاطمہ تم بہت خوبصورت ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا؟ میری بات پر جبران حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں بھلا ایسا کیوں کہنے لگا؟ میں اتنا تو جانتی تھی کہ جبران جو بھی کہتا ہے حقیقت میں منہ پر ہی کہتا ہے، لیکن پھر وہ آواز کس کی تھی؟ میں اپنی سوچ میں پھر سے گم ہو گئی۔ جبران نے میرے آگے چٹکی بجائی اور کہنے لگا، چلو گھر، اماں بلا رہی ہیں، بہت غصے میں ہے، یقیناً تمہاری کوئی شکایت آئی ہوگی۔ میں نے بیزاریت سے جبران کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کا لوفرانہ انداز اور چپکو پنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی میرے قریب ہوتا مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ چچی کے سامنے تو نہیں، لیکن اکیلے میں ہمیشہ اس کو یہ بات باور کرواتی تھی کہ مجھے اس سے کس قدر نفرت ہے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جبران سے کہا کہ وہ جائے، میں خود آ جاؤں گی۔ اپنے پیروں پہ گئی تھی، اپنے پیروں پہ واپس بھی آ جاؤں گی۔ زیادہ دور نہیں ہے رستہ، اور آدھے سے زیادہ تو میں رستہ عبور کر ہی چکی ہوں۔ تبھی وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور میں نے گہرا سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے راستے پر چلنے لگی۔ گھر پہنچی تو چچی جان کہنے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے چچی جان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، تم کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو؟ آخر وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ ایک تو وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، اوپر سے تم ہو کہ نخرے دکھانے سے باز ہی نہیں آتی۔ جب وہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ آ جاؤ تو کیوں نہیں آئی اس کے ساتھ؟ میں نے چچی جان کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ چچی جان، آپ جانتی ہیں کہ جبران نامحرم ہے میرے لیے، اور کسی نامحرم کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اسی موٹر سائیکل کے نیچے آ کے مر جاؤں۔ ہاں بی بی، ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت پاک صاف ہو، تمہارے تو پاک دامنی کے چرچے پورے محلے میں ہوتے ہیں۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم کیا ہو کیا نہیں، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ارے پیدل آنے کا مقصد تو میں تمہارا جانتی ہوں، ضرور تم نے پیچھے کوئی لڑکے لگائے ہوں گے، تمہارا لڑکوں سے ملنا جلنا ہوگا۔ چچی جان کی بات پر میں تو تڑپ ہی اٹھی۔ میں نے چچی جان سے کہا کہ چچی جان، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، آپ جانتی ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھ پر بہتان لگا رہی ہیں۔ مگر میری چچی کہنے لگی، میں تم پر بہتان نہیں لگا رہی، میں تو حقیقت بتا رہی ہوں۔ ارے جبران تو اپنے گھر کا بچہ ہے، تمہاری عزت پہ حرف نہیں آنے دیتا، اور تم ہو کہ… خیر، آ ہی گئی ہو تو کل کے لیے کھانے کا انتظام کر لو، اور ہاں کل کام سے چھٹی بھی کر لینا۔ جبران کے دوست آ رہے ہیں، پہلی دفعہ وہ گھر آئیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ 2-4 کھانوں کی ڈشز تو ہوں تاکہ ان کے آگے ہماری کوئی عزت تو بنے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ چچی جان کی یہی فضول خرچیاں ان کو مہینے کے آخر میں لوگوں سے پیسے مانگنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔
مگر چچی جان کو سمجھائے کون؟ میں ان کو سمجھانے کا رسک لیتے ہوئے ان کو اپنے گلے نہیں پڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ پھر مجھے شام کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی، کیونکہ جبران کے دوستوں نے شام میں ہی گھر پر آنا تھا۔ میں دوپٹہ کمر پر باندھے جلدی جلدی کام کر رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی کھانے میں تو چچی جان میری درگت بنا دیں گی، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد چچی جان کی مار بھی کھاتی۔ کھانا تو نصیب میں ہونا نہیں تھا، کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی کہ اگر گھر پر کوئی دعوت ہو تو اس کھانے میں سے میں کھانا لے لوں۔ اگر پچھلا کھانا پڑا ہوتا تو مجھے وہی کھانا پڑتا، لیکن اگر بدقسمتی سے پچھلا کھانا بھی نہ بچتا تو وہ رات مجھے بھوکی ہی گزارنی پڑتی۔ آج بھی میں جانتی تھی کہ مجھے بھوکا ہی سونا ہے، اس پر مار کھانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنے دھیان میں کام کر رہی تھی، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب جبران میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تو میں کچھ سامان لینے کے لیے جیسے ہی پلٹی تو جبران کو اپنے اتنے پاس کھڑا دیکھ کر میں چونک اٹھی، ڈر کر 2 قدم پیچھے شیلف سے جا لگی، جلدی سے کمر سے دوپٹہ کھول کر سر پر لیا۔ یہ کیا حرکت ہے جبران؟ تمہیں تمیز کب آئے گی؟ اتنی مرتبہ تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ جب میں کچن میں یا کمرے میں اکیلی ہوں تو وہاں مت آیا کرو، مگر تمہیں تو جیسے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ یہاں سے جلدی سے لو اور جاؤ یہاں سے، مجھے کھانا بھی پکانا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا تو پھر تب بھی مجھے یہاں سے جانے کا کہو گی؟ میں جبران کی بات پر دنگ رہ گئی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں شرم آتی ہے؟ میں تمہاری کزن ہوں اور تم سے کتنی چھوٹی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں چچی جان کو بلا لوں۔ مگر وہ اپنے بالوں کو عجیب انداز میں سیٹ کرتا ہوا میرے اور قریب ہوا، اور جیسے ہی اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا میں نے اونچی آواز میں چچی جان کو آواز دے دی۔ تبھی وہ ہڑبڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کچن سے چلا گیا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی، جو اپنے سگے رشتوں کے حوالے مجھے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں بابا کے بعد مجھ پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی۔ اگلے روز میں مالکن کے گھر پہنچی تو وہاں سہیل پہلے سے ہی کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ فون پر کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ میں ایک نظر اس کو دیکھ کر اندر جانے ہی والی تھی جب اس کی آواز پر رک گئی۔ ہاں ہاں، جتنے کا بھی ہو میں رہ لوں گا۔ ہاں یار، ایک کمرے کا بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں سہیل کی بات سن کر اس کے پاس گئی تھی۔ آپ کو گھر کی ضرورت ہے؟ جی، مجھے ایک مکان کی ضرورت ہے، یا چاہے ایک کمرہ بھی ہو تو چلے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی ہے، آپ چاہیں تو وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مقناطیسی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ اچانک مالکن کی آواز پر میں نے اپنی آنکھیں جھپکیں تو سامنے دیکھا، وہاں سہیل نہیں تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اچانک سے سہیل کہیں غائب ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا تو مالکن کہنے لگیں، کب سے آواز دے رہی ہوں، کہاں گم ہو؟ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور مالکن سے کہا کہ خیریت تھی، کوئی کام تھا کیا؟ مالکن کہنے لگیں کہ ہاں، میں اپنے کام پر جا رہی ہوں، بچوں کا خیال رکھنا اور ایسے کھوئے ہوئے مت رہنا، کہیں یہ نہ ہو کہ بچے کوئی الٹا کام کر دیں۔ میں مالکن کے سامنے شرمندہ ہو گئی، اور یہ سب کچھ سہیل کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ واپسی پہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں گھر دیکھنے کے لیے؟ لیکن مجھے اس پر غصہ ہی بہت تھا، اس کی وجہ سے مجھے مالکن کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ میں اس سے نظر ہٹا ہی نہیں پائی۔ لیکن پھر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو چچی مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگیں، یہ لڑکا کون ہے؟ اب اسی کی کمی تھی، تمہارے چچا کو بتاؤں تاکہ وہ تمہیں ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دیں۔ میں تو چچی کی بات پر حیران تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ چچی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ارے آپ کو اپنا چوبارہ کرائے پر دینا تھا نا، میں اسی سلسلے میں اس لڑکے کو ساتھ لائی ہوں، اس کو اوپر والا چوبارہ کرائے پر چاہیے۔
میری بات سنتے ہی میری چچی نے بڑی گہری نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ سہیل کے سامنے بھی مجھے شرمندہ ہونا پڑا، لیکن جیسے ہی میری نظر سہیل پر پڑی، اس کی آنکھوں کی رنگت بدلتے دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سہیل ہی ہے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے کہا، سہیل، کیا تم اوپر والا چوبارہ کرائے پر لے لو گے نا؟ تبھی وہ ہوش میں آیا اور کہنے لگا، میں اسی سلسلے میں تو آیا ہوں۔ وہ بات مجھ سے کر رہا تھا لیکن دیکھ چچی کی طرف رہا تھا۔ سہیل کا رویہ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے سہیل سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارا جب دل چاہے اپنا سامان لے آنا اور اوپر چوبارے میں شفٹ ہو جانا۔ میری اتنی بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور گھر سے نکل گیا۔ چچی کہنے لگیں، یہ لڑکا تو بڑا عجیب ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کرایہ وقت پہ دے دیا کرے گا نا؟ میں نے چاچی سے کہا کہ جی میں اس کو جانتی ہوں، یہ مالکن کے گھر مالی کا کام کرتا ہے، لیکن کافی پڑھا لکھا ہے، مجھے تو یقین ہے کہ کرایہ وقت پر دے دیا کرے گا۔ تبھی چاچی کہنے لگیں کہ مالی اور کرایہ کس طرح آ جائے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ مالکن نے اس کی تنخواہ اچھی خاصی رکھی ہے، آپ فکر مت کریں، وہ کرایہ دے دیا کرے گا۔ اسی طرح کہہ کر میں اندر چلی گئی کیونکہ میرے ٹیوشن کے بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے روز میں کام پر گئی تو وہاں پر سہیل کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چوکی دار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سہیل نے آج چھٹی کی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے کیسے پتہ چلتا کہ سہیل ہمارا چوبارہ کرائے پر لینا چاہتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ صبح سے اب تک تو وہ اپنا سامان لے کر نہیں آیا تھا۔ سارا دن گزر جانے کے بعد شام کے وقت جب میں گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، تبھی اس برگد کے پیڑ کے پاس مجھے پھر سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں کافی حیران ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کون ہے جو یہاں پر کھڑا ہو کر ہنستا ہے۔ اس دن تو مجھے جبران پر شک تھا، لیکن آج تو جبران بھی یہاں پر نہیں ہے، تو پھر کون ہو سکتا تھا؟ چلتے چلتے برگد کے پیڑ کے پاس گئی اور ادھر ادھر دیکھا اور آواز لگائی، کون ہے یہاں پر؟ جو بھی ہے سامنے آئے۔ لیکن کوئی بھی باہر کی طرف نہ آیا اور نہ ہی کسی نے آواز دی۔ میں نے پھر سے سوال کیا، کون ہے یہاں پر؟ تبھی ایک آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے آواز آئی، میں تمہارا عاشق ہوں، تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ آخر کتنا بھاگو گی مجھ سے دور؟ تم مجھ سے روز ملنے نہیں آ سکتی، اسی لیے میں ہی تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ چاہو تو مجھے اپنے آس پاس تلاش کر سکتی ہو، میں تمہارے بالکل پاس ہوں۔ میں ایک دم ڈر گئی اور چیختے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر کے دروازے کے سامنے آ کر میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ چچی جان بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور آ کر کہنے لگیں، کیا ہو گیا؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ یہ کس انداز میں تم دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں جلدی سے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ چچی جان، وہاں وہ برگد کے درخت کے پاس۔ چچی جان، میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ یقیناً کوئی جنات تھے، میں نے کسی جن کی آواز سنی تھی۔ چچی میری بات پر پہلے حیرت سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھ پر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے چچی سے کہا کہ چچی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں میں نے وہاں پر ابھی ابھی کسی کی آواز سنی تھی۔ چچی کہنے لگی، یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے چچی جان سے کہا کہ نہیں چچی جان، میں کئی دنوں سے یہ سب محسوس کر رہی ہوں۔ تبھی چچی کہنے لگی، ہمیں تو آج تک کبھی کچھ نہ سنائی دیا اور نہ ہی دکھائی دیا، تم تو جیسے الگ ہی ہو سب سے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ میں چچی جان کو سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ آج ٹیوشن سے چھٹی دے کر میں کچھ آرام کی غرض سے سو گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ذہنی تھکاوٹ کا شکار بھی ہوں۔ شام کے وقت جب میں سو کر اٹھی تو اوپر چوبارے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چچی جان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، اوپر کون ہے؟ تو پھر چچی جان کہنے لگیں، اوپر کرایہ دار آیا ہے، جاؤ اس سے کرایہ لے کر آؤ۔ میں حیرت سے چچی کی طرف دیکھنے لگی کہ آج ہی تو ابھی وہ آیا ہے اور آج ہی کرایہ؟ چچی کہنے لگیں کہ ہاں بھائی، اب میں نے اسے اللہ واسطے تو رکھا نہیں گھر پر، اب جاؤ جا کر اس سے کرایہ لے کر آؤ۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، چچی اسے کچھ وقت تو دیں۔ ارے ہٹو، میں خود لے آتی ہوں کرایہ۔ جیسے ہی چچی کے ساتھ اوپر گئی تو وہاں پر ایک چادر، ایک پلیٹ اور ایک گلاس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
میں نے حیرت سے چچی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگی، نہ جانے کس فقیر کو تم میرے گھر لے آئی ہو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس میں دیکھا کیا تھا جو اس کو لے آئی اپنے ساتھ، پتہ نہیں مجھے کرایہ ملے گا بھی نہیں میری مرضی کا۔ میں کب سے اس چوبارے کو کرائے پر دینا چاہ رہی تھی تاکہ 4 پیسے گھر آ جائیں، مگر ابھی چچی مجھے باتیں سنا ہی رہی تھی جب سہیل باتھ روم سے نکلا۔ ہاں بھائی، کرایہ دو اور 2 مہینے کا ایڈوانس بھی۔ سہیل حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کرایہ اتنی جلدی؟ اور ایڈوانس؟ وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے تو ابھی کرائے کی بات بھی نہیں کی میرے ساتھ کہ آپ کتنا کرایہ لیں گی۔ نور، تم نے بتایا نہیں اس کو؟ چچی جان، مجھے لگا تھا آپ نے بات کر لی ہوگی۔ چچی جان نے بیزاریت سے میری طرف دیکھا تھا۔ میری نظر سہیل پر پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کافی شرمندگی ہوئی اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کتنا کرایہ ہے اور ایڈوانس کتنا ہے، میں کل تک آپ کو سب دے دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کل تک 35,000 کرایہ اور 2 مہینے کا ایڈوانس دے دینا۔ میں نے بے یقینی سے چچی کی طرف دیکھا تھا۔ چچی، اتنا کرایہ؟ سہیل کہنے لگا کہ ارے اتنا کرایہ تو میں نہیں دے سکتا۔ نہیں دے سکتے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے پھر۔ چچی تو غصے میں آ گئی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ چچی، اتنا کرایہ وہ کس طرح دے گا؟ تبھی چچی کہنے لگی کہ یہ اللہ واسطے کا کام تم ہی کر سکتی ہو، میں نہیں، اور نہ ہی مجھے شوق ہے نیکیاں کمانے کا۔ اگر تو یہ کرایہ میرے مطابق دے دے گا تو یہ یہاں پر رہ سکتا ہے، اور اس کے پاس ایڈوانس بھی نہیں ہے۔ اسے کہو کہ اس کے پاس صرف آج کا دن ہے، اگر وہ میری ڈیمانڈ پوری کر دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ کرائے میں بھی بس 10,000 کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ میں کم نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر چچی نیچے چلی گئیں۔ میں چچی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے بہت زیادہ روشنی ہو۔ میں نے جھٹکے سے دیکھا تو وہاں صرف سہیل کھڑا تھا اور دروازے کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے پاس ایڈوانس نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا؟ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ رکو، میں چچی جان سے بات کر کے آتی ہوں۔ چچی جان، وہ کرایہ دے دے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایڈوانس نہیں ہے۔ جب گھر چھوڑنا ہوگا تب میں 2 مہینے پہلے بتا کر جاؤں گا، اور 1 مہینے کا کرایہ زائد دے کر جائے گا۔ چاچی میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ آخر وہ تمہارا لگتا کیا ہے؟ میں نے چچی کی بات پر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ چاچی اکثر ہی ایسی باتیں کہہ جاتی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ میرے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ میں نے چچی جان سے کہا کہ چچی جان، میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، وہ مجبور ہے اور ہمیں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ چچی جان کہنے لگیں، بس اب میں مزید کچھ نہیں برداشت کروں گی، یہ آخری مرتبہ تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس سے کہو کرایہ اگر اس کی بات کے مطابق نہ ہوا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ اس بیچارے کی مشکل حل ہو جائے گی۔ تبھی میں کمرے میں چلی گئی اور جا کر سونے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں ابھی لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے میری کھڑکی میں سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں پر سہیل کا عکس دکھائی دیا۔ میں ایک دم چونک اٹھی۔ خوف کے مارے میں جیسے ہی پھر کھڑکی کے پاس گئی تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ صبح سے سہیل کے لیے بحث کر کر کے اب وہی میرے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں سر جھٹک کر واپسی کے لیے مڑی تھی کہ میرے سامنے لگے شیشے میں سے پچھلی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی اور اس میں سہیل کی بھوری آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیں۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی کیونکہ سہیل کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ میں نے پھر سے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اس مرتبہ بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اکیلے مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئی۔ تبھی میری چوبارے پر نظر پڑی تو سہیل کھڑکی میں سے کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں میری اس سے نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، ایسے جیسے اس نے مجھے اپنے جال میں قید کر لیا ہو۔ میں مسلسل اس کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ تبھی چچی جان نہ جانے کب سے مجھے آوازیں دیتی ہوئی باہر آ گئیں اور مجھے کندھوں سے جھنجھوڑ کر کہنے لگیں، تم کہاں پر کھوئی ہوئی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ اور پھر چچی کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے چچی کو دیکھنے لگی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔
چچی کو جب مجھ پر غصہ آتا یا کسی اور پر آتا تو اترتا مجھ پر ہی تھا۔ میں نے چچی سے کہا کہ چچی مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دی۔ تبھی چچی کے ہاتھ میں میرے بال آئے اور چچی نے میری درگت بنا دی۔ اور یہ سب کچھ اوپر کھڑا سہیل بھی دیکھ رہا تھا۔ میں اندر جا کر رونے لگی۔ آج مجھے اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جبران تھا۔ میں ایک دم چونک اٹھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے دوپٹہ ڈھونڈ کر دوپٹہ لیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ جب میں کمرے میں اکیلی ہوں تو مت کمرے میں آیا کرو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے تم نے؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں چچی جان کو سب بتا دوں۔ جبران کہنے لگا، تم کیوں اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں۔ کیا میری قربت تمہیں پسند نہیں؟ اور پھر ہم شادی کر لیں گے نا، تم فکر مت کرو۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ تم میری ہو جاؤ، پھر دیکھنا ہم شادی بھی کریں گے اور میں ماں کو منا بھی لوں گا۔ جبران کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جبران کو دھکا دیا اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں شور مچا دوں۔ تبھی جبران نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور اپنے قریب کر لیا۔ میں خود کو چھڑواتی رہی مگر اس نے مجھے نہ چھوڑا۔ اسی وقت سہیل نہ جانے کہاں سے آ گیا اور پھر ایک ختم نہ ہونے والی جنگ شروع ہوئی۔ سہیل نے جبران کو بہت مارا پیٹا۔ جبران جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، سہیل سے مار کھا کر ادموا ہو گیا۔ آج کے بعد اس کمرے میں یا نور فاطمہ کے آس پاس بھی تم نظر آئے تو یاد رکھنا، تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور مزے کی بات کہ تم کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب بھی تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے ساری زندگی۔ جبران جا چکا تھا۔ میں نے چونک کر سہیل کی طرف دیکھا۔ تبھی اس کی بھوری آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ میں ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جبران میرے کمرے میں ہے؟ مگر وہ غصے سے میرے قریب آیا، میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہنے لگا، تم چھوٹی بچی ہو کیا جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب کمرے میں اکیلی ہوتی ہو تو کنڈی کیوں نہیں لگاتی؟ میں اس کے بازوؤں میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا آپ چھڑوایا اور کہا کہ کون ہو تم؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں شاہ جنات ہوں۔ الفاظ سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو سنا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اٹھوں گی تو خواب ٹوٹ جائے گا، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں سہیل کو کیا کہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، وہ برگد کا پیڑ یاد ہے جہاں سے اکثر ہنسی کی آواز سنائی دیتی تھی؟ میں تو تمہیں تنگ کرنے کے غرض سے تمہارے پاس آیا تھا، لیکن جب تمہارے پاس آیا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید تم پہلے ہی کسی مشکل میں ہو۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اپنی چچی کے پاس رہتی ہو اور تم پر اتنے ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں۔ تم دیکھتی جاؤ میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ بس تم مجھے اجازت دو، میں ان لوگوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کبھی کسی کے ساتھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ میں تو ابھی بھی اپنی جگہ پر دم بخود کھڑی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک جن سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے سہیل سے کہا کہ مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے، تو میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ شکر ہے تمہیں صرف خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی میں نے ایک لڑکی کو ڈرایا تو میں نے مذاق میں ہی تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سہیل کی بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے سہیل سے کہا کہ تم ہمیں نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے نا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہارے ان گھر والوں کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ جو کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اس کا سبق ملنا چاہیے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کیوں اس بات کی حامی بھروں، اللہ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں بھی۔ تبھی میں نے سہیل سے کہا کہ نہیں، تم ایسا مت کرنا، ہم ان کے لیے نیکی کی دعا بھی تو کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ ان سے بدلہ لے کر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ میرے ساتھ ظلم کر کے گناہ کما رہے ہیں اور ہم ان سے بدلہ لے کر کمائیں گے۔
خیر ابھی ہم دونوں کی بات چیت چل ہی رہی تھی جب میری چاچی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، میں تو پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ تم دونوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ ارے اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو میرا ہی گھر ملا تھا کیا؟ ہم نے تمہیں کتنے لاڈ پیار سے رکھا تھا، اس لیے تاکہ تم ہمارا نام بدنام کر دو۔ میں تمہارے چاچو کو ابھی فون کر کے سب کچھ بتاتی ہوں۔ سہیل نے میری طرف کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے چاچی سے کہا کہ چاچی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو جبران میرے کمرے میں آیا تو۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ میرا بیٹا ایسا ویسا نہیں ہے، تم خواہ مخواہ اس پر شک کرتی رہتی ہو، اور تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے اس کو برا بھلا کہنے کا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکالتی ہوں، نکلو میرے گھر سے۔ چاچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چاچی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چاچی میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو جانتی ہیں کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ رات کے وقت میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے کل تک کا وقت دے دیں، تب میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن میں کل صبح کے ٹائم یہاں سے نکل جاؤں گی۔ ابھی بہت رات ہو رہی ہے چچی، میں اس وقت کہاں رہوں گی؟ لیکن چچی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی تڑپتی رہی، دروازہ مسلسل کھٹکھٹاتی رہی، مگر انہوں نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا۔ میں روتی روتی سڑک پر نکل آئی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جہاں پر نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی چرند پرند۔ اب میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میں فٹ پاتھ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب سہیل بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تو کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہاری حفاظت کروں گا، تو پھر؟ ہاں میں تمہیں تنگ کرنے والا تھا، مگر تم واقعی بہت اچھی ہو، اس لیے میرا دل تمہیں تنگ کرنے کا نہیں کیا۔ میرا دل کیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا انعام دوں۔ تم بہت اچھی ہو اور بہت نیک ہو اور بہت صاف دل کی مالک ہو۔ تم جیسے انسانوں کی دنیا میں بہت کمی ہے۔ میں سہیل کی بات کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے سہیل سے کہا کہ اس وقت میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی چھت ہے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں گی اس وقت؟ چاچی کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ سہیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھیں کھولیں تو یہ ایک الگ ہی جگہ تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنت کا کوئی حصہ ہو۔ میں منہ کھول کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہماری بستی میں تمہارا ویلکم ہے۔ میں نے منہ کھولے سہیل کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤں گا۔ یہ میری بستی ہے، آج سے تم یہاں پر ہی رہو گی۔ یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس نے مجھے ایک محل میں بھیج دیا جو اس کا تھا۔ میں وہاں پر رہنے لگی۔ پھر ایک روز سہیل میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تمہارے لیے کوئی سرپرائز لایا ہوں۔ میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیسا سرپرائز؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ایسے نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں مان گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے سہیل سے کہا کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تمہاری دنیا میں۔ میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے سہیل سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم مجھے اپنی بستی سے نکال رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے ایسا کب کہا کہ میں تمہیں اپنی بستی سے نکال رہا ہوں؟ تبھی میں نے اسے کہا، تو پھر تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میری بستی میں، میری دنیا میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ مجھے انسانوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ انسانوں سے بہتر تو یہ جنات ہیں جنہوں نے میرا اتنا خیال رکھا، اتنا پیار دیا، اور وہ جو میرے اپنے خونی رشتے تھے، انہوں نے مجھے گھر سے اس وقت نکالا جب نہ تو میرے پاس رہنے کے لیے چھت تھی اور نہ ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ تبھی سہیل کہنے لگا، یہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے اوپر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ چلو تمہارے لیے جو تحفہ رکھا ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، سامنے کا ماحول دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جبران کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ چچا کا انتقال ہو گیا تھا اور چاچی دماغی مریضہ بن کر ایک پاگل خانے میں تھی۔ میری آنکھوں میں ان سب کی حالت دیکھ کر آنسو آ گئے۔ میں نے سہیل سے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ خدا بہتر جانتا ہے، اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔
یہ ان لوگوں کے اپنے کیے کی سزا ہے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کی سزا ہے۔ میں نے سہیل سے کہا کہ سہیل تم قسم کھاؤ کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو، جب انسان کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو رب کیا اسے معاف کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، رب اسے معاف نہیں کرتا، بلکہ انتظار کرتا ہے اس کا وقت آنے کا، جب وہ اپنے مظلوم بندے کا بدلہ لے۔ میں نے سہیل سے کہا لیکن میں نے تو کبھی بھی ان لوگوں کے لیے نہ تو بد دعا کی تھی اور نہ ہی کبھی برا سوچا تھا، پھر بھلا کیوں ان سب کے ساتھ یہ سب ہوا؟ سہیل کہنے لگا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ ان لوگوں کے لیے سزا تھی جو انہوں نے بھگتی ہے۔ آج میں جنات کی بستی میں راج کر رہی تھی۔ جنات واقعی انسانوں سے لاکھ بہتر ہیں، وہ کسی کو بے وجہ نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ اللہ کی یہ مخلوق بہت مددگار اور رب کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔